اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کافی دنوں کے بعد آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام کے تمام بنی آدم گناہ گار ہیں اور بہترین گناہ گار وہ ہیں، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں آج بڑی اہم بات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ نجی زندگی میں ہر انسان گناہ کرتا ہے۔ یہ تو اللہ پاک جل شانہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے عیبوں پر، ہمارے گناہوں پر، ہماری کمی کوتاہیوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ آج بھی اللہ پاک اگر ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے، ہمارے عیبوں کو ظاہر کر دے، کمی کوتاہیوں کو ظاہر کر دے، نجی زندگی میں ہونے والے گناہوں کو اللہ پاک لوگوں کے سامنے، خاندان کے سامنے، برادری کے سامنے، دوستوں کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے، ماتحتوں کے سامنے اللہ پاک ظاہر کر دے تو ہمارے پاس کوئی بیٹھنا بھی گوارہ نہ کرے، ہم سے کوئی سلام کرنے بھی گوارہ نہ کرے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ ایک ایسا آدمی جس نے ماضی کے گناہوں پر توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، اور پھر کسی آدمی نے اس کو پچھلے گناہوں کو یاد دلا کر اس کو شرمندہ کیا، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، تو وہ جو آر دلانے والا ہے، شرمندہ کرنے والا ہے، اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ بطور سزا کے وہ آر دلانے والا، شرمندہ کرنے والا شخص اس گناہ کے اندر خود مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کرتے جائیں اور لوگوں کے لیے دعا کرتے جائیں۔ انشاءاللہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی، لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک نکتہ کی بات عرض کرتا ہوں۔ شیطان کو اللہ نے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اور پھر اپنی غلطی پر وہ نادم اور شرمندہ بھی نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے اس کو مردود کر دیا۔ وہ تو نادم اور شرمندہ نہیں ہوا، اللہ پاک نے اس وجہ سے مردود کر دیا۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، خاندان میں، برادری میں، دوست احباب میں اگر کوئی شخص گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، طرح طرح کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، اور پھر وہ بیچارہ اپنی پچھلی غلطیوں پر توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو ہم اس کو اتنا شرمندہ کرتے ہیں، پچھلے گناہوں کو یاد دلا کر اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ شیطان بن جاتا ہے، دوبارہ ابلیس بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی انسان کو پچھلے گناہ یاد دلا کر شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ پچھلے دور کی بات ہے، جس وقت بے حیائی کے، فحاشی کے، گناہوں کے اتنے اسباب اور ذرائع نہیں تھے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ ایک شادی شدہ آدمی سے زنا ہو گیا، قانونی طور پہ جو شریعت نے سزا مقرر کی ہے وہ اس کو دے دی گئی، مقرر کر دی گئی۔ قاضی نے فیصلہ سنا دیا کہ شادی شدہ ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس کو لہذا سنسار کیا جائے۔ چنانچہ گڑھا کھود دیا گیا، گڑھا کھود کر اس میں اس کو کھڑا کر دیا گیا، سر اس کا باہر چھوڑ دیا گیا تاکہ لوگ پتھر مار مار کر اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیں۔ لیکن اچانک قاضی کے دل میں یہ بات آئی کہ اس نے تو یہ گناہ کیا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں نے یہ گناہ کیا ہوگا۔ اس نے فوراً کہا کہ بھائی 1 منٹ کے لیے ٹھہر جائیں۔ سارے لوگ ٹھہر جائیں جنہوں نے پتھر مارنے کے لیے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر قاضی صاحب نے کہا کہ اس شخص کو وہ آدمی پتھر مارے جس نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہ کیا ہو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ چند لوگوں کے سوا کوئی آدمی وہاں کھڑا نہ رہا، سب آدمی وہاں سے ہٹ کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود پتھر مارنے کے لیے جو لوگ تیار کھڑے تھے ان میں سے اکثر لوگ بھی وہ گناہ کر چکے تھے۔ تو لہذا ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، وگرنہ گناہ کون نہیں کرتا۔ میرے دوستو، خواجہ مرزوق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں، جب تھے اپنے عیبوں سے بے خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو ہم لوگوں سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے گناہ یاد نہیں ہوتے، نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں اپنے گناہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما اور دوسروں کے گناہ دیکھنے سے محفوظ فرما۔
اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔